مستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ، جو ان کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش بیٹے کو ذبح کرنے کی آئی تھی، اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے. اللہ رب العزت اس آزمائش کے متعلق خود فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر آئی. جب وہ ان ساری آزمائشوں پہ پورے اترے تو پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ہم نے آپ کو متقین کا امام بنا دیا. اور یاد رکھیں، عزت و عظمت جو ہے آزمائشوں کے بعد ہی آتی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا. حالانکہ آپ کے اوپر 2 کپڑے تھے، میں نے پیار سے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اتنے سخت گرم تھا کہ میں نے پیچھے کھینچ لیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت بخار ہے آپ نے فرمایا ہاں ابو موسیٰ، ہمیں تمہارے 2 بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت جو آزماتے ہیں وہ انبیاء و رسل کو. تو یہاں نبی کریم کو تسلی دینے کے لیے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا. آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں 2 نبیوں کا تذکرہ ہے جو دونوں ہی سکے بھائی تھے. ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے. ان پہ آزمائشیں کیا تھی کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ فرعون کی غلامی میں تھے، اور فرعون کو ایک خواب آئی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. اس نے کہا بچہ رہنے ہی نہیں دوں گا. وہ بنی اسرائیل کے گھر جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات میں سب سے طاقتور ذات اللہ کی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے اس کی ماں کے دل میں ڈالا، انہوں نے اسے دریا میں ڈال دیا. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ جس بچے کے لیے اتنا ظلم کیا ہے تم نے، تیری گود میں دے رہا ہوں، تم مار کے دکھا، میں بچا کے دکھاؤں گا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے. اور اس کے بعد جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ایک لمبا قصہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے. انہوں نے پہلے تو اپنے لیے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لے. اور ساتھ دعا کی
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے۔ ہارون جو میرا بھائی ہارون ہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا۔ پھر ایک لمبی مدت تک فرعون کو یہ دعوت دیتے رہے، اللہ انہیں بے شمار نشانیاں عطا کی، 9 قسم کی نشانیاں دی۔ جب بھی فرعون گھیرے میں آتا تو ان سے کہتا دعا کرو اللہ سے کہ یہ مصیبت ٹال دے، ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جب بھی اللہ مصیبت کو ٹالتا یہ مکر جاتا۔ یہ ہمیشہ کمینے لوگوں کی فطرت رہی ہے کہ وہ بات کر کے مکر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی سخت آزمائشوں میں بالآخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، اور فرعون اپنی پوری فوج لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے چل پڑا۔ اب آگے دریا پیچھے فوج، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ نے کہا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس دریا کے اندر سے رستے بنا دیے، قطود العظیم، ادھر کا پانی ادھر جم گیا، ادھر کا پانی ادھر ٹھہر گیا، اور درمیان میں رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ نکل جاؤ۔ جب یہ نکل گئے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ تو جب یہ فرعون عین دریا کے وسط میں اپنی قوم کے ساتھ پہنچا تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ نہ میرے ہیں تیرے نہ تیرے، پانی کو حکم دیا وہ مل جائے۔ اللہ نے اس کے اندر اسے غرق کر دیا، اس کی قوم کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی آزمائش سے، بڑی تکلیف میں مبتلا تھے یہ لوگ۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ حالانکہ فرعون کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا، جبکہ اس کے پاس پوری فوجی قوت تھی۔ لیکن جب اللہ رب العزت چاہے تو نہتوں کو بڑے بڑے طاقتور اور اسلحے سے مسلح لوگوں پہ غالب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی جنگ میں سارے لشکر کے اندر اسلحہ تھا ہی نہیں، چند لوگوں کے پاس تلواریں ڈنڈے لے کے نکلے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد میں دشمن تھا اور پوری طرح مسلح تھا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، اللہ نے بہت بڑے بڑے لشکروں پہ انہیں فتح دے دی اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور وہ دونوں غالب آ گئے، یا ان کی قوم بھی غالب آ گئی۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان کو ایک واضح کتاب دی تورات، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کی رہنمائی کی سیدھے رستے کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ، یہ سارے قصے باتیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بطور عبرت رکھ دی ہے۔ سلام علی موسیٰ وہارون، جو انسان اللہ کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے اللہ اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اللہ اسے سلام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام جب آزمائشوں پہ پورے اترے تو کہا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، اور یہاں کہا سلام علی موسیٰ وہارون۔ جب یہ بھی اللہ کی آزمائشوں پہ پورے اترے تو اللہ نے کہا سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اچھے لوگوں کو۔ محسنین ہوتے ہیں
جو نیکی کرنے والے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. انہما من عبادنا المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں میرے مومن بندوں میں سے تھے. جن کے ایمان کی تصدیق اللہ کر دے ان کے لیے اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان کی نعمت سے نوازا ہے تو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.